سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 148واں ہے، جس سبق کا عنوان ہے کہ آسمان سے فرشتے اتر آئے۔ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جنگ بدر کے واقعے کے پہلوؤں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ سبق ہم نے پڑھا تھا کہ جنگ بدر، غزوۃ البدر کی ابتدا جو ہوئی تھی اور لاشوں کا ڈھیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں کس طریقے سے صف مسلمانوں کی سیدھی کی تھی اور درست کی تھی، اور دوسری جانب سے ابو جہل کی ذمہ داری تھی کہ مشرکین مکہ اور مشرکین اور کافروں کی اپنی فوجوں کی صفیں درست کرنے کی ذمہ داری ابو جہل سنبھال رہا تھا۔ تو ان دونوں مسلمان اور کافروں کے درمیان میں جو جنگ شروع ہونے والی تھی، غزوۃ البدر کا واقعہ، سب سے پہلے مشرکین مکہ میں سے عتبہ اور اس کا بیٹا اور اس کا بھائی مشرکین کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آگے آئے، اور مسلمانوں کی جانب سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیا حضرت حمزہ، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ بھی ہم نے پڑھ دیا تھا۔ اور پھر آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گمسان کی لڑائی شروع ہوئی تھی تو خیمہ سے نکلے، گریہ زاری کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خوشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک پھول رہا تھا، اور آیت مبارکہ پڑھی تھی سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب اس جماعت کو شکست ہوگی، شکست دی جائے گی اور یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ یہاں تک ہم نے کل پڑھ لیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر کیا تھا؟ آج کا جو سبق ہے کہ آسمان سے فرشتے اتر آئے، یعنی کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنگ بدر میں 313 کی حمایت کے لیے فرشتے بھیجے۔ عرش ہل گیا، اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے آسمان سے فرشتے اتر آئے۔ پہلے 1000، پھر 2000 اور پھر 3000 فرشتے آسمان سے اتر آئے، اور پھر وعدہ کیا گیا کہ اگر کافروں کی مدد پیچھے سے اور آتی گئی تو ہم 5000 فرشتے اتر آئیں گے۔ فرشتوں کو حکم خداوندی ملا۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان۔ یاد کرو وہ وقت جب تمہارا رب فرشتوں کو وحی کے ذریعے حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اب تم مومنوں کے قدم جماؤ، میں کافروں کے دلوں میں رعب طاری کر دوں گا، پھر تم گردوں کے اوپر وار کرو اور ان کی انگلیوں کے ہر جوڑ پر ضرب لگاؤ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی میں مٹی اٹھائی اور شاہت الوجوہ پڑھتے ہوئے دم کر کے مشرکین کی جانب مٹھی کو پھینک دیا، اس مٹی کو پھینک دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بھی مشرک بچ نہ سکا جس کی آنکھ میں اور منہ میں وہ مٹی نہ چلی گئی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منظر کو یوں بیان فرمایا، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ چنانچہ مسلمانوں، حقیقت میں تم نے ان کافروں کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا تھا۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم ان پر مٹی پھینک رہے تھے تو وہ تم نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، اور تمہارے ہاتھوں یہ کام اس لیے کروایا تاکہ اس کے ذریعے مومنوں کو بہترین اجر عطا کرے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر بات کو سننے والا، ہر بات کو جاننے والا ہے۔ اس کے بعد لڑائی ایسی بھڑکی جیسے تنور میں آگ بھڑکتی ہے، تندور میں جس طریقے سے آگ بھڑکتی اسی طریقے سے لڑائی بھڑکی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی خاطر اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے جان کی قربانی کی ایسی فضیلت بیان فرمائی کہ صحابہ کرام پھر جنت کی طرف دوڑ پڑے۔ کسی نے اپنے جسم سے لوہے کی ذرہ بھی اتار پھینکی کہ جو وار ہو وہ سیدھا جسم پر ہو، اور میں جام شہادت نوش فرما کر رب کی ملاقات کا مشتاق ہو جاؤں۔ اور کسی کے ہاتھ میں کھجور تھی، وہ پھینک دی کہ جنت تک پہنچنے میں دیر ہو رہی ہے۔ اس بے جگری و بے خوف خطر لڑائی سے چند ہی لمحوں میں نتیجہ سامنے آ گیا۔
14 صحابہ کرام ایمان والوں نے اپنے مالک کی رضامندی کے لیے جان کا تحفہ پیش کیا تو 70 کافروں کی ناشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے تھے، 2-4 کو چھوڑ کر سب بڑے بڑے جتنے بھی سردار تھے اپنی اپنی گردنیں کٹوا کر جہنم رسید ہو گئے۔ اس امت کا فرعون ابو جہل بھی اپنی جاہلیت کے ساتھ 2 چھوٹی عمر کے صحابی حضرت معاذ و معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے آگے کل بیان ہوگا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و علیہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔